بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اخلاصی کا ٹاپک چل رہا ہے۔ کل بھی چند واقعات اللہ کے مخلصین بندوں کے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے تھے۔ انہی میں سے کچھ واقعات ابھی اور بھی ہیں۔ ہمارے حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں ان واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک اللہ کے بندے نے اللہ کے لیے 99 مٹکے توڑے۔ مٹکے سمجھتے ہیں نا، وہ جو ڈیرا بھی کہتے ہیں، مٹکا بھی کہتے ہیں، اس کو گھڑا بھی کہتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے پاس 100 مٹکے شراب کے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ مٹکے کے اندر ہی شراب رکھی جایا کرتی تھی، ایک اللہ والے کو پتہ چلا تو ان کو غصہ آ گیا۔ چنانچہ انہوں نے مٹکے توڑنے شروع کر دیے۔ 99 مٹکے کو توڑ دیا اور ایک مٹکا چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے مٹکے کیوں توڑے؟ وہ کہنے لگے اللہ والے کہنے لگے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ان مٹکوں میں شراب ہے تو پھر میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ تم مسلمان ہو اور شراب پیتے ہو، اس لیے میں نے ان کو توڑ دیا۔ اس نے کہا اچھا 99 مٹکے تم نے توڑے تب تو غیرت کام نہ آئی، لیکن سبھی مٹکے میں غیرت کیوں کام آئی؟ کہنے لگے کہ 99 تک تو میں توڑتا چلا گیا، اور جب 99 کا مٹکا توڑ رہا تھا تو میرے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی، ایک خوشی کی لہر پیدا ہوئی کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کر لیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب تک کام اللہ کے لیے کیا تھا، اور اگر اب اگلا مٹکا توڑوں گا تو وہ اپنے نفس کی وجہ سے توڑوں گا۔ یعنی 99 تک جو توڑا تھا تو نفس کے اندر کوئی بات نہیں آ رہی تھی، بلکہ اللہ ہی کے لیے توڑ رہے تھے۔ اور جو 100واں مٹکا تھا، یعنی 100 نمبر کا، کو چھوڑ دیا تھا ایک مٹکے کو، تو کہنے لگے کہ میرے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی کہ میں نے آج کتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو پھر سوچا کہ اب تک تو میں نے جو اتنے مٹکے توڑے ہیں وہ اللہ کے لیے توڑے ہیں، اب اگر میں 100واں مٹکا توڑتا ہوں، 100 نمبر کا مٹکا، تو گویا کہ وہ اپنے نفس کی وجہ سے توڑوں گا، اس لیے 100ویں مٹکے کو چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو ان کو سزا دینے کی بجائے ویسے ہی آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اخلاص۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت احمد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ وضو کر رہے تھے ایک روز۔ وضو کرنے کے بعد جب اٹھے تو نقاہت کمزوری کی وجہ سے نیچے گر گئے۔ تو جو آزو بازو میں خدام تھے، شاگرد تھے، وضو کروا رہے تھے، اس نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ ان کی زبان سے نکل گیا کہ میں 3 دن سے فاقے سے ہوں، اس کمزوری کی وجہ سے چکر آیا اور میں گر گیا۔ تو وہ شاگرد ان کو چھوڑ کر کھانا لینے چلے گئے۔
کھانا لے کر آئے تو اس نے عرض کیا کہ حضرت کھانا کھا لیجئے۔ تو حضرت احمد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اب یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شاگرد نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ جب میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں 3 دن سے فاقے سے ہوں اور تم چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ تم کھانے کی کوئی چیز لے کر کے آؤ گے۔ یہ جو تمام مخلوق کے ساتھ ہے اس کو اشراف نفس کہتے ہیں۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ بھی ماں سوا کے ساتھ طمع ہے، یعنی لالچ ہے، میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا اور میں اپنی امیدیں فقط اللہ کے ساتھ رکھتا ہوں، اس لیے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ مگر وہ شاگرد بھی، وہ خدام بھی اتنے ہونہار تھے اور اتنے ذی عقل تھے کہ جب حضرت نے انکار کر دیا تو کہنے لگے اچھا حضرت آپ کھانا نہیں کھاتے تو میں کھانا لے جاتا ہوں۔ وہ کھانا لے کر چلا گیا اور 5-10 منٹ نظر سے اوجھل رہا اور اس کے بعد پھر واپس آ گیا۔ عرض کرنے لگا حضرت اب تو آپ کے دل سے طمع ختم ہو گئی، یعنی کھانے کی حرص، کھانے کی تمنا ختم ہو گئی، اب میں دوبارہ کھانا لے آیا ہوں، آپ قبول فرما لے۔ اب حضرت نے وہ کھانا قبول فرما لیا۔ تو دوستو پتہ چلا کہ ہمارے مشائخ ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ بہت معروف و مشہور ہے، آپ حضرات نے غالباً اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مدینہ منورہ کے نادار اور بےکس لوگوں کی فہرست بنائی جائے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار صدیقی میں آئے اور دیکھا کہ وہاں پر فہرستیں بنی ہوئی پڑی ہے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو کہ پورے شہر کے اندر جتنے بھی نادار، کمزور، بےکس ہیں ان تمام کی فہرست بنائی جائے بلا تفریق مذہب ملت۔ تو فہرست بن کر آ گئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار صدیقی میں حاضر ہوئے۔ وہاں فہرست پڑی ہوئی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، یہ بوڑھی عورت ہے، یہ بیمار ہے، یہ لاچار ہے اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر جن جن لوگوں نے ان کی خدمت کرنے کی ذمہ داری قبول کی ان کے نام کے سامنے لکھے ہوئے تھے۔ جب سب کی فہرست آ گئی کہ اتنے اس شہر کے اندر بےکس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، اپاہج ہیں، تو ان سب کی فہرست آ گئی۔ ان سب کی فہرست کے سامنے خدمت کرنے والوں کا نام بھی لکھ دیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری لسٹ پڑھی، اس میں ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اکیلی ہے اور اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو اس کے گھر میں جھاڑو دے، اس کے لیے پانی بھر دے،
اور آگے جگہ خالی تھی، یعنی کسی نے اس عورت کی خدمت کے لیے نام نہیں لکھوایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ یہ کام میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت کا، اس خاتون کا نام نوٹ کر لیا کہ یہ کام میں کر دیا کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس بڑھیا کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہا اماں میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اماں نے کہا میری خدمت تو ہو چکی ہے، ایک جھاڑو دینا ہوتا ہے اور ایک باہر سے پانی بھر کے لانا ہوتا ہے، اور باقی کام میں خود کر لیتی ہوں، اس لیے کہ اس زمانے میں سب سے بھاری اور بھرکم کام پانی ہی کا بھرنا تھا، اس لیے کہ کافی دور سے پانی لانا پڑتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اچھا اماں یہ کام کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں اس سے پہچانتی نہیں، میں اس کو نہیں پہچانتی ہوں کیونکہ میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پوچھا اچھا اس کا نام کیا ہے؟ وہ خاتون، وہ بوڑھی ماں کہنے لگی کہ اس نے کبھی اپنا نام بھی بتایا نہیں، وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ خدمت والا آ گیا ہے، لہٰذا میں پردہ کر لیتی ہوں اور وہ دونوں کام کر کے چلا جاتا ہے، اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب پردہ ختم ہو گیا، لہٰذا پھر میں باہر آ جاتی ہوں، اور وہ اتنے عرصے سے خدمت کر رہا ہے، لیکن نہ تو میں نے اس کی شکل دیکھی ہے اور نہ ہی میں نے اس کا نام، اور نہ ہی میں اس کا نام جانتی ہوں، نہ ہی میں نے اس کا نام پوچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سن کر کے بڑے حیران ہوئے۔ اگلے دن انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اماں میں خدمت کے لیے آ گیا ہوں۔ اماں نے کہا خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے جا چکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور اس بڑھیا کے گھر کے راستے پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا کہیں جنگل وغیرہ تھا، وہاں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ یہ مرد خدا کون ہیں۔ تو جب رات گہری ہو گئی اور لوگ میٹھی نیند سو گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بڑھیا کے گھر کے قریب آیا۔ اسے دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی میں ابو بکر ہوں۔ اللہ اکبر۔ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ رات کے اندھیرے کے اندر اور اس بڑھیا کے گھر جا کر کے خدمت کر کے آ رہے ہیں، جھاڑو لگا کر آ رہے ہیں، پانی بھر کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا اے امیر المومنین آپ اس وقت اکیلا یہاں کیسے تشریف لائے؟ فرمانے لگے ہاں اس بڑھیا کی خدمت میں نے اپنے ذمہ لی تھی، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیر المومنین جوتے کے بغیر چل کے آ رہے ہیں، تو پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر، فرمانے لگے میں نے جوتے گھر اتار دیے اور ننگے پاؤں اس لیے آ رہا ہوں کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا آج ہم اتنا خیال کرتے ہیں کسی اڑوس پڑوس والوں کا یا کسی بھی انسان کا؟
آج ہماری شادی بیاہ میں ڈولبی اور ڈھول باجی اتنے زور و شور سے بجتے ہیں کہ نہ اگر بازو میں قریب میں مسجد ہو تو نہ اس کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہی آزو بازو کے پڑوسیوں کی نیند کے خلل کی پرواہ ہوتی ہے۔ اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ جوتے اتار کر میں اس لیے آیا ہوں ننگے پاؤں تاکہ میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ اللہ ان حضرات کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جنت کی بشارتیں پائی تھی، اس کے باوجود اپنے اعمال کی اس طرح چھپ کر اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے مخلصین، کیسا ان کے اندر اخلاص تھا، جبکہ اللہ رب العزت نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارتیں دے دی تھی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دے دیا تھا، اس کے باوجود یہ اپنے اعمال کو اس طرح چھپایا کرتے تھے۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہمیں اپنا نامہ اعمال خالی نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مخلص کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نے چرواہے کو دیکھا ہے؟ سائل نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ جب چرواہا بکریوں کے درمیان نماز کے لیے بیٹھتا ہے تو کیا اس کے دل میں یہ طمع ہوتی ہے، یہ حرص ہوتی ہے کہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ تو سائل نے کہا نہیں، اس کو تو ذرا بھی توقع نہیں ہوتی، امید نہیں ہوتی کہ بکریاں میری تعریف کریں گی۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح چرواہا بکریوں کے درمیان بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اس کے دل میں بکریوں سے تعریف کی طمع نہیں ہوتی، اسی طرح مخلص بندہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے بھی لوگوں سے کوئی توقع نہیں ہوتی کہ یہ میری تعریفیں کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان مخلصین بندوں میں شمار نصیب فرمائے، اور ان مخلصین بندوں کا اللہ تبارک و تعالی ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ اور بھی واقعہ ہے کہ کروڑوں سے بھی قیمتی چیز جو ہے اعمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جنہوں نے ہمارے راستے میں جد و جہد کی ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اگر نیک نیتی سے عمل کیا جائے اور وہ عمل ریت کے ذرات سے بھی چھوٹا ہو پھر بھی قبول ہو جائے گا۔ ہیرے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان کی قیمت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ سعودی میں کسی ایک بندے کے پاس ایک ہیرے جواہرات کی دکان پر ایک اللہ والے گئے، انہوں نے کچھ موتی ہیرے ان اللہ والوں کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا کہ یہ کئی کروڑ کے ہیں۔ اسی طرح اخلاص سے کیے ہوئے اعمال بظاہر چھوٹے بھی ہوں مگر جزا کے وقت کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ایک دیہاتی کی عجیب دعا لکھی ہے ہمارے حضرت نے کہ ایک اعرابی دیہات کے رہنے والے تھے، صحابی تھے، مسجد نبوی میں آ گئے، دعا مانگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہم اغفر فإنک لا تغفر
فاغفر، اللہم اغفر اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر، کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو نے میری مغفرت نہیں بھی کرنی ہو، اور اگر تو نے میری مغفرت نہیں بھی کرنی، یعنی اگر تو میری مغفرت نہیں بھی کرتا تو پھر بھی مغفرت فرما دے، کہ اے اللہ آپ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر آپ مجھے معاف کرنا نہیں چاہتے پھر بھی معاف فرما دے، پھر بھی مغفرت فرما دے۔ بار بار یہی دعا کر رہے تھے۔ سوچیے کہ جب اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا کہ اے اللہ میری بخشش فرما دے، اگر بخشش نہیں بھی کرنی ہوتی تو پروردگار پھر بھی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں کیوں نہیں آئے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، قرآن ہمیں پکار رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے بندوں کو کہہ دو کہ جو گناہوں میں ڈوبے پھرتے ہیں کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت فرمائے، ہماری زندگی کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں علم و عمل اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کے 5 روزے گزر گئے، اب بچے کھچے دن، اس لیے رحمت کا عشرہ ہے۔ اس رحمت کے عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگے، مغفرت کی دعا مانگے۔ پورا مہینہ خاص طور سے افطار اور سحر کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت میں جتنا ہو سکے عاجزی انکساری کے ساتھ میں اللہ کے سامنے خالد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں باری تعالیٰ میں آپ کا بندہ، آپ میرے اللہ، آپ میرے آقا، میں آپ کا غلام ہوں۔ پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، کس کے در پر جائیں؟ تیرے علاوہ ہمارے لیے کوئی در نہیں ہے کہ اللہ ہم وہ فقیر ہیں، ہم ایک ایسے سائل ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کا ایک فقیر جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ بھیک مانگ کر 2 وقت اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، رات کو فٹ پاتھ پر سو جاتا ہے۔ ایک فقیر وہ ہے کہ اگر اس کو ایک دروازے سے کوئی روزی نہیں ملتی تو دوسرے دروازے پر چلا جاتا ہے، وہاں سے نہیں ملتی تیسرے دروازے پر چلا جاتا ہے۔ لیکن اے پیارے اللہ، ہمارے لیے آپ ایک ہی رب ہیں، اور آپ کا ایک ہی در ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے کوئی دوسرا در نہیں ہے، اور ہمارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے سوائے آپ کے۔ پیارے اللہ، ہماری دعاؤں کو سن لیجئے، ہماری خالی دامنوں کو بھر دیجئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس وقت میں ندا دیتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی حاجت روا کہ اس کی حاجت پوری کی جائے، ہے کوئی مشکل کشا کہ اس کی مشکل کو آسان کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا تنگی بندہ کہ اس کی رزق کی تنگی کو دور کی جائے۔ پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ اللہ سے جب اس عاجزی اور اس انکساری کے ساتھ میں اور ایک سائل بن کر کے جائیں گے اور دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود ہم نااہلوں کو کہہ رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو مت جھڑکو، سائل کو مت ڈانٹو، مت ڈپٹو، اسے جھپٹ کر کے مت بھگاؤ۔ تو جب اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو یہ حکم دے رہے ہیں تو وہ تو اللہ کریم ہیں، وہ تو اللہ رحیم ہیں، وہ تو 1 2 نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، اپنے بندوں کو کیسے جھڑکے گا؟ لیکن آپ ہاتھ اٹھائیں تو صحیح، جب انشاءاللہ اس عاجزی انکساری کے ساتھ میں اور جب سراپا سائل بن کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے کہ پیارے اللہ ہم فقیر ہیں، فقیر غنی کے دروازے پر حاضر ہے، ہم سائل ہیں، سائل سخی کے دروازے پر حاضر ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کا فقیر، دنیا کا سائل جب آپ کے دروازے پر آتا ہے تو سراپا سائل بن کر کے آتا ہے، اس کے بولنے کی لجاجت، اس کے بولنے کا ڈھنگ، اس کا لب و لہجہ، اس کے چہرے کی سرخیاں اور اس کے چہرے کا انداز، اس کے لباس، اس کے ہاتھ کی لجاجت، یہ سراپا آپ کے سامنے سائل بن کر کے وہ سوال کرتا ہے تاکہ سامنے والے کے دل میں رحم آ جائے اور وہ اپنی جیب سے چند کوڑیاں نکال کر کے میرے ہاتھوں میں ڈال دے۔ تو دوستو، جب ہم ایسے سائل بن کر، ایسے فقیر بن کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ اللہ جو دینے ہی کے لیے بیٹھا ہے اور وہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ جتنا بھی تقسیم کرے اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔
ہم مانگے تو صحیح، لیکن آج ہمیں تو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، اسی لیے اللہ سے یہ بھی مانگے، اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنے در سے لینے والا بنا دیجئے، اپنے در کا بھکاری بنا لیجئے، اپنے در کا ہی محتاج بنا لیجئے، اور کسی اور کے در سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ دوسرے کے گھروں کے اور دوسرے کے دروازوں کے چکر کاٹنے سے اللہ پیارے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ آپ دعائیں مانگیں، سحر میں مانگیں، افطار میں مانگیں، ہر نماز کے بعد میں مانگیں، یہ تو پورا مہینہ مانگنے کا ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے نا فضائل اعمال کے اندر، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ اب اس عاجزی انکساری کے ساتھ میں سراپا سائل بن کر فقیر بن کر اللہ کے سامنے اللہ کے در پر پڑ جائیں اور اللہ سے مانگیں، دیکھیں اللہ نہ کیسے نہیں نوازیں گے۔ اللہ تو کہتے ہیں میرے بندے تو اپنی حاجت رکھ کر کے دیکھ، میں تجھے غنی نہ کر دوں تو کہنا، تو مجھ سے مانگ کر کے تو دیکھ، میں تیری تمام مشکلوں کو آسان نہ کر دوں تو کہنا۔ دوستو یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے، اپنی مغفرت کروانے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خاص طور سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔